میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں جدی پشتی ملا ہے۔ اور ماں باپ کی گود میں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے کانوں میں اذانیں دی گئی ہیں اور کانوں میں اقامت پڑھے گئے ہیں۔ ہمارا نام مسلمان والا نام رکھا گیا ہے، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ اور اسلام، اس کا اگر لفظی ترجمے میں جائیں، آپ سے کوئی پوچھے اسلام اور مسلم، اسلام کا ترجمہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنے والا، اپنے آپ کو مکمل حوالے کرنے والا۔ کس کے حوالے کرنے والا؟ خدا کے حوالے کرنے والا۔ اور یہ جو نام ہے، یہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے۔ عجیب بات ہے، ہم کہیں گے یہ نام کسی نے رکھا ہے، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں اس امت کو مانگا ہے اور امت مسلمہ کی درخواست کی ہے، امت مسلمہ کی درخواست کی ہے۔ بیت اللہ بنا رہے ہیں، بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے، کوئی انجینئر نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام انجینئر بن گئے، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، کوئی بلڈر نہیں ہے، کوئی نقشے والا نہیں ہے۔ نقشہ بنایا اللہ نے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور گارے مٹی سے مسجد بن رہی ہے، اور خود بنا رہے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اور بچہ ان کے ساتھ مزدوری کر رہا ہے۔ معمار وہ ہیں، مزدور ان کا بچہ ہے، اور بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں یا اللہ اس خدمت کو قبول کر لیجئے، ربنا تقبل منا، اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ آپ تو ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور آپ ہمارے دل کی نیتوں کو جانتے ہیں۔ انکا انت السمیع العلیم، آپ دعاؤں کو سننے والے اور دلوں کی نیت کو جاننے والے آپ ہیں کہ میں کس نیت سے بنا رہا ہوں۔ میرا یہ اکلوتا بیٹا میرا مزدور ہے، اور بنیادوں سے چونکہ وہ تو مٹی تھی اور بالکل لیول تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس جگہ کا تعین بھی اللہ نے کیا، اس لیے کہ وہ تو پہاڑوں کے بیچ کی جگہ تھی، سیلاب آ گئے تھے، بیت اللہ کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور بالکل مٹی تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے وہ جگہ بتائی ان کو، ہم نے پہلے ان کو، ان کی بیوی کو، ان کو وہاں ٹھہرایا، ان کی برکت سے زمزم کا کنواں نکلوایا، اور وہ جگہ ہم نے بتائی کہ یہاں سے آپ نے کھدائی کرنی ہے اور دیواریں اٹھانی ہیں۔ وہ دیواریں اٹھ رہی ہیں، درخواستیں چل رہی ہیں۔ تو چونکہ مشقت بھی تھی، کوئی تھا بھی نہیں، بے بسی اور بے کسی، اور صرف اللہ کی ذات پہ جس کی نظر ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قبولیت کی دعا ایسی قبول ہو گئی کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ ہو گیا، اور یہ نام کے زندہ ہونے کی درخواست بھی کی ہے، یا اللہ میرا ذکر خیر قیامت تک رہے، میرا ذکر خیر قیامت تک رہے۔ حالانکہ کب کے نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے، اسحاق علیہ السلام سے بھی پہلے کے، ہزاروں سال گزر گئے، لیکن ایک دعا مانگی ہے اللہ سے، وہ دعا یا اللہ بعد کے لوگوں میں میرا اچھا نام ذکر زندہ رکھنا۔ تو یہودیوں سے پوچھے، وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں،
عیسائی کہتے ہیں ہمارے ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں کے مذہبی کتابوں کے اندر بھی ہندو کہتے ہیں یہ ہمارے بندے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ تو اللہ کریں گے۔ اور وہ فیصلہ تیسرے پارے میں سنا دیا۔ کیا سنایا؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا ترجمہ ہر غلط چیز سے منہ موڑنا اور صحیح چیز کی طرف رخ کرنا، اور مسلم اپنے سارے جذبات کو قربان کر کے خدا کے حوالے کرنا۔ اپنے آپ کو حوالہ کرنے والا وہ مسلم ہوتا ہے۔ ہمارے جو یہ نام ہے اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، مومن کے پیچھے بھی حقیقت ہے اور مسلم کے پیچھے بھی حقیقت ہے۔ مسلم کے پیچھے اپنے پورے ظاہر کو خدا کے حوالے کرنا، اور مومن اپنے دل کو خدا کے حوالے کرنا، اپنے اندر کو اپنے اندر سے اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرنا، اس کو مومن کہتے ہیں، اور اپنے ظاہر کو شریعت کا تابعدار بنانا اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو دیواریں اٹھ رہی ہیں اور قسمہ پرسی کا عالم ہے، مٹی کے اینٹیں لگ رہی ہیں، مٹی کے اور پتھر اور یہ گارے بن رہے ہیں، اور ایک پتھر پہ کھڑے ہیں، اور خدا کی شان دیوار اونچی ہوگی تو دوسرا پتھر رکھوں گا، لیکن پتھر ڈبل رکھیں گے تو گرنے کا خطرہ۔ تو اسی پتھر میں اللہ نے صلاحیت رکھی کہ وہ اوپر ہونے لگا، اور اس پتھر پہ اللہ نے نشان لگا دیے پاؤں مبارک کے، اور قیامت تک پاؤں مبارک کی شکل بھی محفوظ کر لی، اور اس کا نام بھی مقام ابراہیم رکھا، اور وہ بھی آج تک ہزاروں سال کے بعد موجود ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنا مکمل تابعدار بنانا۔ مسلمین، مسلم کا تثنیہ، ہم دو، ہمارا پورا ظاہر اللہ آپ کے حکموں کا تابعدار بنے، لیکن ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم تو قیامت تک کے لیے مانگتے ہیں۔ اس لیے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا عمر پالنپوری صاحب اپنے بیان میں فرمانے لگے، میں اپنے بچوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا تھا۔ تو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب نے مجھ سے کہا کہ عمر، مولوی عمر، تم صرف اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہو، ہمیں تو اللہ نے قیامت تک کے مانگنے کے لیے بھیجا ہے، ہم تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مانگے۔ جب تم پوری امت اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے مانگو گے، اللہ تمہارے بچے اس کے بیچ میں لے آئیں گے۔ تو کہا مولانا نے میرا ذہن بدل دیا، تو اپنے لیے مانگا، اور پھر فرمایا اللہ ہماری جو نسل چلے گی اس میں ایک ایسی جماعت بنانا جو مسلمان جماعت ہو۔ تو ہمارا نام قرآن پاک کے اندر ازل سے ہمارا نام مسلم ہے، ابھی نہیں ہے مسلم، ہمارا نام تو ازل سے مسلم ہے، ہماری اولادوں میں امت مسلمہ۔ حضرت مولانا یوسف صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، یا اللہ ایسی امت دے دیجئے جو دین کا جو حکم آئے اس پر قربان ہونے والی امت دے دیجئے۔ جہاں سے حکم اللہ کا جو حکم آئے اس امت ایسی جماعت دے دیجئے جو دین کے ہر تقاضے پہ قربان ہو، جہاں سے جو حکم آیا اس پہ قربانی کے لیے تیار ہو۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، بغیر علم کے آدمی گنوار، بغیر آسمانی علم کے جاہل، کچھ پتہ نہیں پیشاب کیسے کروں، کچھ پتہ نہیں سوؤں کیسے، کچھ پتہ نہیں کپڑا کیسے پہنوں، کماؤں کیسے، کھاؤں کیسے، غمی خوشی کیسے کروں۔ تو اس لیے درخواست کی اللہ آسمانی علوم بھی دے دیجئے، آسمانی علوم بھی دے دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، لیکن اے اللہ
ہم تو سارے گناہگار ہیں اور خطا کار ہیں، توبہ بھی ہماری قبول کر لیجئے، آپ تو توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگلی دعا میں تو حد ہو گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو آیا ہوں نا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ اللہ کے رسول کی نسل میں اوپر اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ کے رسول کی نسل میں اوپر اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ اے اللہ، ایک ایسا رسول بھیج دیجئے میری اولادوں میں جو انہی میں سے ہو، باہر کا نہ ہو، اور وہ 4 کام کریں گے۔ وہ رسول نمبر 1 قرآن پاک کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا کے آپ کی طرف بلائیں گے، اور جب قرآن اترے گا تو قرآن کی ظاہری الفاظ کی تعلیم بھی دیں گے اور قرآن پاک کے مفاہیم کی تعلیم بھی دیں گے، اور آسمان سے جو قرآن کے علاوہ کی وحی اتری ہے جس کو حکمت کہتے ہیں وہ بھی دیں گے۔ اور چونکہ انسان مرتے دم تک تربیت کا محتاج ہے، بڑوں کی صحبت کا محتاج ہے، بڑوں کے پاس رہ کر کے وہ بڑوں سے چیزیں سیکھتا ہے، اگر بڑے نہیں تو بڑوں کے ملفوظات پڑھ کے، بڑوں کی باتیں پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوارتا ہے، تو وہ نبی کا 4تھا کام یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے گا۔ تو وہ دعا بھی قبول ہوئی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ تشریف لائے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اور حیران کن بات، یہ آگے چلتے رہے، میں آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارشاد فرماتے ہیں ملت ابراہیم سے جو بھی منہ موڑے گا، ملت ابراہیم سے جو بھی منہ موڑے گا وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس پوری فیملی کو، اس پورے خاندان کو ہم نے چنا ہے، اور آخرت میں یہ بڑے ہوں گے اور شائستہ لوگوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم کو ان کے رب نے یہ کہا اپنا آپ پورے حوالہ کر دو۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، میں نے رب العالمین کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، یہ ملت ابراہیم، اس کی وصیت ابراہیم نے بھی کی، یعقوب نے بھی کی، اسحاق نے بھی کی، اسماعیل نے بھی کی علیہم الصلاۃ والسلام، اور اپنے بچوں کو کہا کہ بچوں، اس لیے اولاد کے ساتھ خیر خواہی سب سے بڑی یہ ہے کہ بچوں کو دین سکھائیں اور مرتے دم تک بچوں کا خیال رکھیں۔ حصہ دے دیا، گھر بن گیا، شادی بن گئی، بچے ہو گئے، کاروبار الگ ہو گیا، اب جی میں نے حق ادا کر لی ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ جب تک زندہ ہے آپ کو اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرنی ہے، آپ کا بچہ ملحد نہ بن جائے، آپ کا بچہ مذہب کے لیے درد سر نہ بن جائے، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے، آپ کے پوتے مذہب سے دور نہ ہو جائیں جب تک آپ زندہ ہیں، چونکہ آپ کی نسل کی بقا آپ کی اولاد سے ہے۔ شادی کر لینا، بچے آ گئے اور بس شادیاں ہو گئی، کاروبار سیٹ ہو گیا، اب میں فارغ ہو گیا، کبھی بھی فارغ نہیں۔ یہ نبی ہے، اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں دیکھو بچوں ہماری بات سنو۔ یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت حالت تابعداری میں آنی چاہیے، پوری زندگی تابعدار رہنا، پوری زندگی تابعدار رہنا۔ تو وہ کتنا اچھا لگا اللہ کو کہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا۔ چھری رکھی اپنے بیٹے کی گردن پر،
چھری رکھی اپنے بیٹے کے گردن پر اور جنت کا جانور ذبح ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے ادا ایسی پسند آ گئی، ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے اس عمل کو برقرار رکھا۔ اور یہ جانور حقیقت میں ذبح نہیں ہوتا، یہ تو وہی سنت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ رکھی، تم اپنے محبوب جانور کے گلے پہ رکھتے ہو۔ صفا مروہ کے درمیان اماں دوڑی تھی، اماں ہاجرہ، صفا مروہ کے درمیان وہ دوڑی تھی۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، اس سعی کے اندر حاجی اور عمرے والے کے ذمے ہے کہ وہ خاص جگہ پہ دوڑ لگائے، تاکہ اس عورت کا دوڑ اللہ کو، اس کی دوڑ اللہ کو اچھی لگی تھی۔ وہ دوڑ ایسی زبردست دوڑ تھی کہ اللہ کو محبوب لگی۔ تو یہ سب چیزیں وہاں سے آئی ہیں۔ آج بھی اسی کا وہ مہینہ ہمارے سروں کے اوپر ہے، 27 ذی قعدہ ہے، پیر منگل ہماری ذی الحجہ شروع ہوگی۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، آپ حضرات سن رہے ہیں۔ آخر بات جو پچھلے بیان کی تھی، حضرت عمر عمرے پہ جا رہے ہیں، میں نے حضرت سے پوچھا حضرت اجازت ہے میں عمرے پہ چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمرے پہ چلے جاؤ، لیکن اے میرے بھیا مجھے دعا میں مت بھولنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور جو مجھے بھیا کہا، چھوٹا بھائی کہا، ساری دنیا ایک طرف اور اللہ کے رسول کا یہ جملہ ایک طرف، میں اس جملے پہ اتنا خوش ہوا کہ میں کیا بتاؤں، حضور نے مجھے چھوٹا بھائی کہا۔ تو اپنے چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنا، آپ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اپنے بچوں سے دعا کی درخواست کرنا، اپنے شاگردوں سے دعا کی درخواست کرنا، اپنے چھوٹے بھائیوں سے دعا کی درخواست کرنا، مسلمان بھائیوں سے دعا کی درخواست کرنا۔ اور اگر کوئی آپ سے درخواست کرے، آپ یہ نہ کہیں میں تو گناہ گار ہوں، میری اللہ کہاں سنتے ہیں، یہ جملہ نہ کہیں۔ آپ کہیں ضرور دعا کروں گا، آپ نے مجھ سے درخواست کی ہے، میں اور نقد دعا دے دیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کریں۔ اور پھر جب وہ دعا کی درخواست کریں تو خاص موقعوں پہ بھی اس بھائی کو یاد کریں، چونکہ اس نے آپ سے درخواست کی ہے۔ تو چھوٹوں سے دعا کی درخواست کرنا، آپ نے سن لی یہ بات۔ آگے آج کا جو بیان ہے، کچھ باتیں ذی الحجہ کی آئے گی آپ کی خدمت میں، کچھ باتیں دعا کی، ہمارا مضمون چل رہا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے وہ بھائی، میں سنا چکا ہوں، یہ انہی بیانات میں یہ بات گزری ہے، غائبانہ دعا کرنا، غائبانہ دعا کرنا، موجود نہیں ہے بندہ، آپ کے سامنے نہیں ہے، ملک میں نہیں ہے، شہر میں نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہمارے نبی فرماتے ہیں ایسی دعا جو غائبانہ ہو وہ ضرور قبول ہوگی، اور اس دعا مانگنے والے کے پاس ایک فرشتہ خدا نے مقرر کیا ہے کہ یہ جب دعا مانگے تو تم یہ کہنا کہ یا اللہ یہ جو دعا مانگ رہا ہے اپنے بھائی کے لیے، یا اللہ وہی دعا اس کے حق میں بھی قبول کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ علماء لکھتے ہیں یہ جو غائب کی دعا قبول ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ اخلاص ہے، ریا سے پاک ہے۔ ایک تو منہ پہ دعا دینا، ایک پیٹھ پیچھے دعا دینا، پیٹھ پیچھے ایصال ثواب کرنا۔ بیچ میں بات آگئی تھوڑی سی سن لیجئے، کبھی کبھار دل بہت سارے لوگوں سے مل نہیں پا رہے، حالانکہ کوئی وجہ بھی نہیں، دل مل نہیں پا رہے، خامخواہ کی لوگوں کی جلن دل میں آ رہی ہے، حسد کا شکار ہو رہا ہوں، کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتا، نہ دنیاوی نہ دینی، اور سامنے آتے ہی مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کر دو۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ کا دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ اس کا دل کیسا ہے ہمیں پتہ نہیں، لیکن میرا معاملہ میرے رب کے سامنے صاف ہو، اس کے لیے پیٹھ پیچھے دعا ہے۔ اس کے لیے ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے بخش دو، اے اللہ میرے دل میں خامخواہ ایک مصیبت بس رہی ہے، اللہ اس مصیبت کو اس دعا کی برکت سے دور کر لے۔ تو غائبانہ دعا
نیت کریں, انشاءاللہ دعا دیں گے لوگوں کو, دعا دیں گے لوگوں کو. پھر فرماتے ہیں 3 دعائیں بڑی مقبول ہیں, 3 دعائیں بڑی مقبول ہیں, اس میں سے ایک دعا باپ اپنے بیٹے کو دعا دے. علماء لکھتے ہیں 3 چیزیں خدا اور اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں. ایک تو جس نے کلمہ طیبہ پڑھا, یہ کلمہ یہاں سے سیدھا عرش پہ جاتا ہے, ساری رکاوٹیں ختم کرتا ہوا اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اور ایک بیٹے کے لیے باپ کی دعا. ماں تو دعا دیتی ہے لیکن باپ بڑی مشکل سے دعا دیتا ہے, باپ کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے, بڑائی ہوتی ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو دعا دے. باپ کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے آپ کو, لوگ ادھر ادھر کی دعائیں چل رہی ہوتی ہیں, اپنے گھر میں دعائیں نہیں کرتے, اپنی بیٹیوں کے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے بیٹوں کے لیے دعا نہیں کرتے. باپ کی دعا بیٹے کے لیے مقبول ہے. مسافر اور مظلوم کی دعا مقبول ہے. بھائی کیا وجہ ہے؟ کا وجہ یہ ہے پردیس میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, پردیس میں دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. بیوی کی یاد, بچوں کی یاد, ماں کی یاد, باپ کی یاد, علاقے کی یاد, در و دیوار یاد آتے ہیں, علاقے کے کھیت یاد آتے ہیں, پہاڑ یاد آتے ہیں, علاقے کی چیزیں یاد آتی ہیں, تو دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے. وہ مظلوم کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل خدا کی رحمت کے کھینچنے میں تاثیر رکھتا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل خدا کی رحمت کے کھینچنے میں تاثیر رکھتا ہے. اسی طرح تیسری حدیث آج کے بیان کی, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند دعائیں ایسی ہیں جس کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں, جس کو اللہ ضرور قبول کرتے ہیں. اس میں مجاہد کی دعا, اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا, ایک حدیث میں آتا ہے سارے ساتھی چلے گئے, اکیلا رہ گیا, اس کی دعا قبول ہوگی. ایک روایت میں ہے کہ سب ساتھی بھی ہیں لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے سے لے کر شہادت تک اللہ اس کی ساری دعائیں سنیں گے. اور ایک بیمار بستر پہ ہے, طرح طرح کی چیزوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے, تو یہ جو بیمار ہے اس کا دل ٹوٹ گیا ہے, علاج بھی چل رہے ہیں, کوئی کارگر نہیں ہو رہا, تو اللہ پاک خود فرماتے ہیں ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس میں خود ہوتا ہوں, ایسوں کی دعائیں میں قبول کرتا ہوں. تو بیمار کی دعائیں اللہ سنتے ہیں, مسافر کی دعائیں اللہ سنتے ہیں. پھر اذان اور اقامت کے بیچ میں, اذان ہو گئی اور ابھی نماز میں, مثال کے طور پر 1:15 نماز ہے ہمارے ظہر کی, 5:45 پہ اذان ہوئی, تو 1 بجے سے لے کر 1:15 بجے تک یہ قبولیت کا وقت ہے. 5:45 عصر ہے, 5:30 سے 5:45 تک قبولیت کا وقت ہے. اذان اور اقامت کے بیچ میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. بارش اتر رہی ہے, حدیث کا لفظ ہے عند نزول الغیث, اور یہ الفاظ ہیں دوسری احادیث میں, ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے, ہر قطرے کے ساتھ فرشتہ اترتا ہے. کوئی قطرہ بغیر فرشتے کے نہیں آتا, کوئی قطرہ, تاکہ یہ بارش رحمت بن جائے. تو فرشتے جب کثیر مقدار میں آ رہے ہیں تو دعا مانگو کہ اللہ دعا قبول کریں گے. پھر جس نے بیت اللہ کو دیکھا عند رؤیت الکعبہ, لوگ کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی باتیں, بنائی ہوئی نہیں ہے. بیت اللہ کو دیکھنے کے, جیسے آپ کی نظر بیت اللہ پہ پڑی تو بیت اللہ کو دیکھتے ہی اللہ دعا قبول کرتے ہیں. بارش کے اترتے وقت دعا قبول ہوتی. بٹھاؤ نا اس کو یار. مرغا جب اذان دے, حدیث میں آتا ہے گدھا جب بولے اس کی آواز نکلے, گدھے کے آواز کے وقت میں کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا یہ گدھا جب آواز دیتا ہے شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے. گدھے کے آواز کے وقت میں شیطان, اور کہا مرغا جب اذان دیتا ہے تو دعا مانگو. کیوں؟ کہا مرغا جب اذان دیتا ہے تو یہ فرشتے کو دیکھ کے اذان دیتا ہے, اور فرشتے کی موجودگی میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں.
تو یہ حالات ہیں افطار کے وقت، غروب کے وقت اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. فرض نماز ہو گئی، پڑھ لی آپ نے نماز، رحمت متوجہ ہو گئی، آپ دعا مانگے، اللہ اس دعا کو ضرور قبول کریں گے. آپ نے قرآن پڑھا، ویسے ہی پڑھا یا ختم ہو گیا آپ کا، تو ختم قرآن پہ اللہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. آپ کے یہ دن آ رہے ہیں، پیر منگل کو دن شروع ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بخاری شریف، ارشاد فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں یہ 10 دن نیک عمل کی قبولیت کے اعتبار سے ان سے بڑے دنوں کو اللہ نے نازل نہیں کیا. رمضان، شب قدر وہ اپنی جگہ پہ، باقی جتنے مہینے ہیں شوال سے لے کر شعبان تک کے، وہ سارے مہینوں میں یہ 10 دن یکم ذی الحجہ سے 10، 11، 12 ذی الحجہ تک یہ دن سارے زبردست تھے. صحابہ نے کہا حضرت آپ نے تو جہاد کی بڑی فضیلتیں سنائی ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ دن سب سے قیمتی ہے. فرمایا جہاد میں وہ آدمی افضل ہے جو جان مال لے کے نکلا اور شہید ہو گیا، وہ تو افضل ہے. اس سے ہٹ کر کے یہ دن اس سے بھی افضل ہے. کرنا کیا ہے؟ ترمذی شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آدم کے بیٹے کا عمل ان 10 دنوں میں سن لو. فرمایا ایک تو روزہ رکھے، یکم سے لے کر 9 تک فی روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر ملے گا. رات کی عبادت نہ جاگے پورا، جتنا کر سکتے ہیں، شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ملے گا. 9 ذی الحجہ کا روزہ ہمارا اعتبار ہوگا، وہاں کا اعتبار نہیں ہوگا، ہمارا اعتبار، چونکہ یہاں 9 ہے، وہاں تو 10 ہوگی، یہاں 9 ہوگی. تو یہاں پر 9، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے ہیں. یہ والی روایت صحیح مسلم کی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی ہے. تو دن میں روزے رکھنا، یہ باتیں بتانی ہے آگے، اور راتوں کی عبادت، اور یہ دن قبولیت دعا، چونکہ دعا کا بیان تو قبولیت دعا کے دن ہے. اپنی دعاؤں کی مقداروں کو بڑھائیں، اور قربانی اس یکم سے پہلے قربانی تک فرمایا اذا دخل العشر، یہ چاند ابھی نظر نہیں آیا اور آ رہا ہے تو پھر تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہے. فرمایا اپنے بالوں کو، ناخنوں کو نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کر لے. اور یہ حکم فرض یا واجب نہیں ہے، ثواب کا کام ہے. یہ حکم ثواب کا کام ہے. اپنے ناخن بالوں کو نہ کاٹے، کب تک؟ قربانی تک. تو یہ دن اور یہ راتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں. اس لیے ہمارا جتنا ہمارا مجمع ہے، ہم یہ والی باتیں دوسروں تک ہم نے پہنچانی ہے. اور چونکہ ہمارے سروں پر قربانی ہے اور اللہ کا فضل ہے، رواج روزوں کا بہت اچھا، بچے ہمارے روزے رکھتے ہیں ہمارے اس محلے میں اور دیگر جگہوں پہ، بہت اچھا مزاج ہے. چھوٹے بچے 7 8 سال کے بچے پورے روزے رکھتے ہیں. اور قربانی کے لیے لوگ دیگر ممالک سے عید یہاں کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہماری قربانی ہو جائے. اور کثیر مقدار میں جانور لاتے ہیں، اللہ کے رسول کا حصہ کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. لیکن جو چیز کمی کی صورت میں ہے، ہماری نمازوں میں بڑی کوتاہیاں ہیں. آج صبح فجر میں صرف 1 صف تھی، 1 صف. کتنا بڑا محلہ ہے، فجر میں آج 1 صف تھی صرف. تو اگر روزے ہم رکھتے ہیں، قربانی ہم کرتے ہیں، جو اچھا عمل ہے ہم اس کو سرائیں گے، لیکن جہاں کمی ہوگی اس کمی کی نشاندہی بھی ہم کریں گے. آپ سب سے درخواست ہے کہ یہ فجر کی حاضری کو یقینی بنائیں اور اللہ سے درخواست کریں. فجر فرض ہے، رات جلدی سونے کا نظم بنائیں، فجر کی نیت سے سویا کریں، فجر کی نماز گھر میں نہ پڑھا کریں. سب بوڑھوں سے میری درخواست، جوانوں سے درخواست، آپ کے واسطے سے آپ کی عورتوں سے درخواست، اپنے جتنے لڑکے ہیں ہمارے وہ مسجد میں آئے
اور مسجد میں اول صفوں میں رہیں. اس لیے صبح کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. صبح کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. صبح کا وقت برکت کا وقت ہے. رزق کی ساری بندشیں وہ صبح کی حاضری سے اللہ ختم کرتے ہیں. بدن کے بیماریاں صبح کی حاضری کی برکت سے اللہ ختم کرتے ہیں. جتنی چیزیں آپ کہتے ہیں بھئی میں سو گیا, میں نے آرام کیا, مولانا ابراہیم صاحب کہنے لگے آرام نہیں ہوا, حرام ہو گیا. تم نے فجر چھوڑ دی, تمہاری فجر چلی گئی. تو فجر کی نماز بڑوں سے بھی درخواست ہے. پورا گھر دادا سے لے کر نیچے پوتے نواسے تک سب سو رہے ہوتے ہیں اور فجر میں حاضری بالکل یقینی نہیں ہے. رات 2 3 بجے تک پھرتے ہیں اور فجر میں حاضری نہیں دیتے. یہ ہماری درخواست ہے. جیسے ہم قربانیوں میں آگے ہیں, جیسے ہم رمضان کے روزوں میں آگے ہیں, ایسے ہی نمازوں کی حاضری میں میری سب سے درخواست ہے اس کی ترتیب بنائیں. اللہ مجھے بھی نمازی بنائے, میرے بچوں کو بھی نمازی بنائے, آپ کو بھی نمازی بنائے, آپ کے بچوں کو بھی نمازی بنائے, اور تمام ایمان والوں کو مسجد کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.